بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلباء السلام علیکم. اسٹوڈنٹس، آج ہم کلاس 10 کی اردو سے سبق نمبر 8واں نئی ہمسائے جو ایک ڈرامہ ہے اس کی مشقی سوالات حل کریں گے. اس کے ڈرامہ نگار مرزا ادیب ہیں. پہلے ہم ڈرامہ کی تعریف کے بارے میں جانیں گے. ڈاکٹر سلیم اختر اپنی کتاب اردو ادب کی مختصر تاریخ میں اس کی تعریف کچھ یوں لکھتے ہیں کہ ڈرامہ کی اصل یونانی لفظ راؤ ہے، جس کا مطلب ہے کر کے دکھانا. گویا اس لفظ میں اس صنف کی اساسی خصوصیات آ جاتی ہیں کہ بقیہ اصناف ادب کے برعکس اسے عملی صورت میں سامعین کے سامنے پیش کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، جیسے آپ سمجھ گئے کہ ڈرامہ کا مطلب ہے، جو اصل لفظ ڈراؤ ہے، یونانی زبان کا لفظ ہے، اس کا مطلب ہے کر کے دکھانا. ٹھیک ہے نا، تو یہ دکھایا جاتا ہے، پلے کیا جاتا ہے، اسٹیج کیا جاتا ہے. ڈرامہ نئی ہمسائی کے ڈرامہ نگار مرزا ادیب ہیں جو 1914 میں لاہور میں پیدا ہوئے. ان کا اصل نام دلاور علی تھا. ابتدائی تعلیم اسلامیہ ہائی اسکول بھاٹی گیٹ سے اور اسلامیہ کالج لاہور سے BA کیا. ایک معروف ادبی رسالے ادب لطیف کے مدیر بھی رہے. یک بابی اور ریڈیائی ڈرامہ نگاری میں اہم مقام حاصل ہے. یک بابی ڈرامے ایسے ہوتے ہیں جو مختصر دورانی کے ہوتے ہیں اور ان میں زیادہ مناظر نہیں ہوتے، ایک ہی منظر پر محیط ہوتے ہیں اور دورانیہ ان کا 1 سے آدھا گھنٹہ تک ہوتا ہے. ریڈیائی ڈرامے جو ریڈیو پر نشر ہوتے ہیں انہیں کہا جاتا ہے. ان کے ڈراموں کے مجموعہ میں آنسوں اور ستارے، لہو اور قالین، شیشے کی دیوار، فصیل شب، پس پردہ اور خاک نشین شامل ہیں. مرزا ادیب کے اسلوب کی بات کی جائے تو ان کی زبان رواں اور شگفتہ ہے اور مکالمہ نگاری میں بھی خاص کمال حاصل ہے. مرزا ادیب کی آپ بیتی مٹی کا دیا کے نام سے شائع ہو چکی ہے اور ایک خاکوں کی کتاب بھی ہے جس کا نام ہے ناخن کا قرض. اس میں کچھ زیادہ مشکل الفاظ نہیں ہیں، کچھ مشکل الفاظ ہیں جن کے معنی آپ دیکھ لیجئے. افتاد کے معنی ہے مشکل یا مصیبت. اے بسا آرزو کے خاک شدہ، یہ کسی آرزو نہ پورا ہونے پر، خواہش کے نہ پورا ہونے پر افسوس سے کہتے ہیں. زخم رسیدہ یعنی زخم کھایا ہوا. معمہ الجھاؤ یا پہلی کو بھی کہتے ہیں. اندیشہ کے معنی ہے ڈر. پایتنی چارپائی پر پیروں کی جانب جو حصہ ہوتا ہے اسے کہا جاتا ہے. خوش فضا خوبصورت. لگائی بجھائی کرنا، ایک دوسرے کے خلاف بھڑکانا، فتنہ پیدا کرنا یا غیبت کرنا، یعنی کہ کسی کی غیر موجودگی میں اس کی بات کی جائے. اب کچھ سوالات ہیں، ان کے جوابات آپ دیکھیے. کہ پہلا سوال ہے کہ نئی ہمسائی کے بارے میں رشیدہ نے زینت کو کیا بتایا. اس کا جواب ہے کہ نئی ہمسائی کے بارے میں رشیدہ نے زینت کو بتایا کہ نئی ہمسائی کچھ عجیب و غریب نظر آتی ہے. اس کو ان کے پڑوس میں آئے 6 مہینے ہوئے مگر کسی سے کبھی کوئی بات نہ کی، نہ کوئی واسطہ رکھا. اگلا سوال ہے کہ زینت نے جمیلہ کو یہ قصہ سنایا تو اس نے کیا کہا. اس کا جواب ہے کہ زینت نے جمیلہ کو یہ قصہ سنایا تو جمیلہ نے کہا کہ ایکٹریس بننے کا شوق تو اس سے بھی تھا اور جوانی تک رہا. گھر والوں سے چھپ کر فلمی رسالے پڑھا کرتی تھی اور کہ اگر مجھے اسکرین پر آنے کا موقع مل جائے تو کمال کر دکھاؤں گی. تیسرا سوال ہے کہ اس ڈرامے میں کس سماجی برائی کی طرف اشارہ کیا گیا ہے. اس کا جواب ہے کہ اس ڈرامے میں جھوٹ، غیبت اور بہتان جیسی سماجی برائیوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ بغیر تحقیق کے کسی بات پہ یقین نہیں کرنا چاہیے، نہ ہی کسی کے لیے بدگمان ہونا چاہیے. اگلا سوال ہے کہ نئی ہمسائی کے بارے میں عورتوں کی باتیں درست تھیں. اس کا جواب ہے کہ نئی ہمسائی کے بارے میں عورتوں کی باتیں سراسر بدگمانی اور جھوٹ پر مبنی تھیں. ان باتوں میں کوئی حقیقت نہیں تھی. اگلا سوال ہے کہ اس ڈرامے سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے. اس کا جواب کچھ یوں ہے کہ اس ڈرامے میں مصنف نے نہایت عمدہ انداز میں سماجی برائیوں کی طرف نشاندہی کرتے ہوئے ہمیں سبق دیا ہے کہ کسی پہ جھوٹا بہتان نہیں باندھنا چاہیے، نہ کسی کی کردار کشی کرنی چاہیے. اسی طرح کسی کی ٹوہ بھی نہیں لینی چاہیے، کیونکہ ٹوہ لینا اور بہتان تراشی مذہبی اور اخلاقی لحاظ سے بہت ناپسندیدہ افعال ہیں. اب اسٹوڈنٹس کچھ جملے ہیں جن کی وضاحت کرنی ہے. جملے سبق میں استعمال ہوئے ہیں. پہلا ہے کہ مجھے تو لگائی بجھائی کرنے والوں سے سخت نفرت ہے. اس کی وضاحت اس طرح سے ہوگی. یہ جملہ مرزا ادیب کے ڈرامے نئی ہمسائی سے لیا گیا ہے. یہ جملہ جمیلہ نے زینت کے سامنے اس وقت کہا جب وہ نئی ہمسائی کے بارے میں اس کو اس تاکید کے ساتھ بات بتانے لگی تھی کہ وہ کسی اور سے اس بات کا تذکرہ نہ کرے. تو جواب میں جمیلہ نے کہا کہ مجھے لگائی بجھائی یعنی کسی کی بات سن کر آگے پہنچانے والوں سے سخت نفرت ہے. گویا وہ اپنا اعتماد بحال کرنے کے لیے جملہ بولتی ہے تاکہ زینت سے نئی ہمسائی کا راز معلوم ہو سکے.
اگلا جملہ ہے کہ خیال تھا کہ ہمیشہ ساتھ رہیں گے اور دنیا کو اپنی جنت بنائیں گے۔ اس کی وضاحت اس طرح سے ہوگی کہ جملہ مرزا ادیب کے ڈرامے نئی ہمسائی سے لیا گیا ہے۔ یہ جملہ رشیدہ نے زینت کے سامنے نئی ہمسائی کے بارے میں کہا کہ وہ بچپن میں اپنے کسی رشتہ دار سے محبت کرتی تھی اور ان کا یقین تھا کہ ان کی شادی میں کوئی رکاوٹ نہیں آئے گی اور وہ ہمیشہ خوش و خرم پرسکون زندگی گزاریں گے۔ تیسرا فقرہ ہے کہ تم سب اپنے اندیشوں کی پرچھائی محسوس کر رہی ہو۔ اس کی وضاحت اس طرح سے ہے کہ جملہ مرزا ادیب کے ڈرامے نئی ہمسائی سے لیا گیا ہے۔ یہ جملہ نگہت نے اس وقت کہا جب وہ نئی ہمسائی کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کر رہی تھی۔ نگہت نے کہا کہ حقیقت میں تم جن خیالات کا اظہار کر رہی ہو وہ تمہارے اپنے اندر کا ڈر اور خوف ہے، تمہاری ماضی کی خواہشات ہیں۔ تم سب کی سب نئی ہمسائی کی شکل میں اپنا ماضی دیکھ رہی ہو، اپنے دل کی پرچھائی محسوس کر رہی ہو۔ تمہارا ماضی ابھی تک تمہارے ارد گرد منڈلا رہا ہے۔ تم نے ایک عورت کو معمہ بنا دیا ہے۔ بچے درج ذیل الفاظ کو جملوں میں استعمال کریں۔ اس میں پہلا لفظ ہے کرشمہ۔ کرشمہ کا مطلب ہے کوئی اچانک کوئی غیر معمولی کوئی کام وقوع پذیر ہو جائے، کوئی چیز یا کوئی کیفیت۔ اس کا جملہ ہے کہ کائنات کے ذرے ذرے سے اللہ تعالیٰ کی قدرت کے کرشمے آیا ہیں۔ اگلا لفظ ہے سنگ دل۔ اس کا مطلب ہوتا ہے بے رحم یا ظالم۔ چنگیز خان ایک سنگ دل حکمران تھا۔ اگلا لفظ ہے تلخی۔ اس کے معنی ہے بدمزگی، ناگواری، اور اس کا جملہ اس طرح سے ہو سکتا ہے کہ سرحد پر بلا جواز گولہ باری پاکستان کے اپنے ہمسایہ ملک سے تلخی کا باعث بنی۔ مزید لفظ دیکھیے بھید۔ بھید کے معنی ہوتا ہے راز یا کوئی چھپی ہوئی بات۔ اس کا جملہ اس طرح سے ہے کہ عالیہ اپنے دل کا بھید کبھی کسی پر ظاہر نہیں کرتے۔ اگلا لفظ دیکھیے حادثہ۔ حادثہ کے معنی ہے سانحہ یا افسوسناک امر۔ سمیر کے والد کی اچانک موت اس کے لیے بہت بڑا حادثہ تھی۔ اب لفظ ہے سر پھٹول۔ سر پھٹول کا مطلب ہوتا ہے کہ مار پیٹ یا ایسی لڑائی جس میں سر پھٹنے کی نوبت آ جائے، اور اس کا جملہ یوں بنا سکتے ہیں کہ چغلی کا نتیجہ سر پھٹول کی صورت میں نکلتا ہے۔ افتاد کے مطلب ہوتا ہے پریشانی یا مصیبت۔ افتاد اور مصیبت میں اپنے حوصلے اور ہمت کو کبھی نہ پست ہونے دیں۔ منڈلانا کے معنی ہے ارد گرد گھومنا یا چکر لگانا۔ اس کا جملہ ہے کہ کرونا کی شدت میں کمی ضرور آئی ہے مگر خطرہ اب تک منڈلا رہا ہے۔ بے چینی کے معنی ہے بے قراری یا پریشانی۔ تو اس کا جملہ ہے کہ جو نتیجے کا دن قریب آ رہا ہے مجیب کی پریشانی میں اضافہ ہو رہا ہے۔ آخری لفظ ہے خوشگوار۔ اس کا مطلب ہے سہانا، دلکش۔ تو جملہ ہے کہ بارش ہو جانے سے شہر کا موسم خاصا خوشگوار ہو گیا ہے۔ اب کچھ جملے دیے گئے ہیں جن میں سے صحیح جواب کی آپ کو نشاندہی کرنی ہے کہ مرزا ادیب کس صوبے میں پیدا ہوئے، تو صوبہ پنجاب میں۔ آپ اس پہ نشان لگا دیجئے۔ اگلا جملہ ہے، اگلا سوال ہے کہ مرزا ادیب کی زبان ہے، ان کے اسلوب کے بارے میں پوچھا گیا ہے، تو ان کا اسلوب شگفتہ اور رواں ہے۔ آخری ہے کہ ہمسائی کو بچپن سے کیا بننے کا شوق تھا، الف پہ نشان لگا دیجئے، ایکٹریس بننے کا شوق تھا۔ اسٹوڈنٹس قواعد میں روزمرہ کی تعریف ہے کہ روزمرہ بیان کے اس اسلوب اور بول چال کو کہتے ہیں جو اہل زبان استعمال کرتے ہیں۔ اسٹوڈنٹس اہل زبان کا جو کہا ہوا ہے یا ان کے جملے ایک سند ہوتے ہیں، انہیں درست مانے جاتے ہیں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بیان یا جملہ قواعد کی روح سے تو درست ہوتا ہے لیکن روزمرہ کی روح سے غلط ہوتا ہے۔ مثلا اس کی چشم میں درد ہے، چشم آنکھ کو کہتے ہیں، لیکن یہ جملہ غلط ہے۔ ایسا کہنا کہ اس کی آنکھ میں درد ہے، یہ ٹھیک ہے جملہ۔ اسی طرح وہاں جا کر اس کو کہنا غلط ہے، جبکہ وہاں جا کر اس سے کہنا یہ جملہ درست ہے۔ اب اس میں کچھ جملے دیے گئے ہیں جس کے آپ کو درستگی کرنی ہے، اس کو درست طریقے سے لکھنا ہے۔ پہلا جملہ ہے کہ بارش برس رہی ہے، تو صحیح جملہ ہوگا کہ بارش ہو رہی ہے۔ ایک اور جملہ ہے کہ آئے روز کا جھگڑا اچھی بات نہیں، اس کا صحیح درست فکرہ ہے کہ روز روز کا جھگڑا اچھی بات نہیں۔ تیسرا جملہ ہے میں نے پشاور جانا ہے، یہ غلط ہے، صحیح جملہ ہے کہ مجھے پشاور جانا ہے۔ اگلا جملہ جھوٹ مارنا بری عادت ہے، یہ بالکل سراسر غلط جملہ ہے، صحیح جملہ ہوا کہ جھوٹ بولنا بری عادت ہے۔ اگلا جملہ ہے آپ کا کیا حال چال ہے، غلط، آپ کا کیا حال ہے۔ زبان اس جملے کو کچھ یوں اس طرح سے بولیں گے کہ آپ کا کیا حال ہے۔ آخری جملہ ہے میں آپ کا بہت مشکور ہوں، یہ غلط جملہ ہے، صحیح جملہ ہے
میں آپ کا مشکور ہوں۔ امید ہے آپ کو تمام مشق کے سوالات اور قواعد سمجھ میں آ گئے ہوں گے۔ اگر کچھ پریشانی ہے تو آپ اس سبق کے حوالے سے کچھ الجھن کا شکار ہوں تو آپ مجھے میسج کر کے پوچھ سکتے ہیں۔ ویڈیو کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ خوش رہیے، سلامت رہیے اور اسی طرح دل لگا کے پڑھتے رہیے۔ اللہ حافظ۔